بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ 3 اسٹیشن پہ اس وقت خبریں ہیں جی، ایک لندن، ایک لاہور عمران خان صاحب کا زمان پارک، اور تیسرا راولپنڈی۔ ان 3 جگہوں پہ، اور چوتھا شہر اسلام آباد۔ 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن سٹارٹ کریں گے ہم شہید ارشد شریف کے معاملے سے، کیونکہ ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، واضح ہو چکا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ اب چیزیں ہیں آگے کہ ان کو قتل کرنے والے کون تھے، منصوبہ ساز کون تھے، کہاں سے گئے، کیسے گئے، کس طریقے سے ساری چیزیں مینج کی گئیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے کہا ہے کہ خرم اور وقار نے، دونوں بھائیوں نے، جن کے ہاں ارشد شریف صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، دونوں بھائیوں نے کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کے یہ واردات کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خرم اور وقار، ان کو ارشد شریف صاحب سے کیا مسئلہ تھا اور ان کی کیا دشمنی تھی؟ انہوں نے تو ٹھہرایا ہوا تھا، اور پھر وہ ان کی نیت کیوں خراب ہوئی، اور انہوں نے کیوں یہ قتل کروایا یا قتل کیا، اور کس کے کہنے پہ کیا؟ یہ ہے بنیادی سوالات۔ اور پھر یہ کہ پاکستان سے جو جے آئی ٹی کی ٹیم گئی تھی، اس سے کینیا کی پولیس نے پورے طریقے سے تعاون نہیں کیا، بہت ساری انفارمیشنز انہوں نے شیئر نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، خرم اور وقار کے جو موبائل فونز تھے، ان کے ڈیٹا تک رسائی بھی حاصل نہیں ہو سکی، اور ان کے موبائل فون تک بھی رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہماری جے آئی ٹی کو، اور اس میں بھی کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ کہ خرم اور وقار بھی ایک حد سے زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہے، اور انہوں نے بھی ایک طوطے کی طرح جو سٹیٹمنٹ تھی کہ شناخت کی غلطی، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، جیسے وہ طوطا، اس طوطے نے سبق یاد کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے اس طوطے نے بھی سبق یاد کیا ہوا تھا کہ، اور اسی ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ شناخت کی غلطی ہے، کینین پولیس جو کہہ رہی ہے وہ موقف مان لیا جائے۔ اس کے بعد اب ایک اور چیز سامنے آ چکی ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کی فیملی جو ہے، فیملی ممبرز باقاعدہ طور پہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ بول رہی ہیں، ان کی بیٹی بول رہی ہیں، اور وہ انصاف کی طلبگار ہیں۔ ایک اور چیز سامنے آئی کہ ڈائریکٹر پمز نے کل اپیئر ہوئے وہ خانزادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی تشدد کے 12 نشانات ہیں، اور یہ سب کچھ بتایا، 4 ناخن نہیں ہیں، ارشد شریف کے ہاتھ کے 4 ناخن نہیں تھے، لیکن انہوں نے 2-3 جھوٹ بولے۔ وہ 2-3 جھوٹ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو رپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اور اس پہ شہید ارشد شریف فیملی آج منظر عام پہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کے پاس گئے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گئے، اور پھر اس بیان کے بعد پھر گئے، لیکن یہ اس انٹرویو کے بعد جو انہوں نے دیا خانزادہ کے پروگرام میں، لیکن ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے آپس میں مل کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہ خود بخود ہی معاملے کو مشکوک بناتے ہیں، اور جس طریقے سے جو چیزیں تھیں، کچھ چیزیں اب انہوں نے بتا دیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ ارشد شریف کے جو موبائل فون، ان کا لیپ ٹاپ، وہ چوری ہو چکا ہے، یعنی وہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا گھمبیر، اور کتنا گھمبیر تو نہیں کہنا چاہیے، سیدھا سادہ اسٹریٹ فارورڈ یہ معاملہ ہے۔ اب وہاں پہ واردات ہوئی، ان کو قتل کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ وہ چوری، واردات والی جگہ سے وہ چوری ہو گیا سامان، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے ساتھ پھر کچھ اور بھی ڈسکس بھی تھیں، وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا وہ جو ہے وہ ان کسی محفوظ جگہ پہ تو ہے، لیکن کس کے پاس ہے، اس بات کا اندازہ کوئی امکان یا نظر نہیں آ رہا کہ کون ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جی شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اور ان کی اہلیہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ انہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ آج بھی نہیں دی گئی، اور وہی ڈائریکٹر صاحب جو کل ٹی وی پہ اپیئر ہو کے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے، آج ان کا یہ جھوٹ نکل آیا۔ اس پہ صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آخر یہ سب کچھ، ان کی ڈوریاں کیسے ہل رہی ہیں، اور ان چیزوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، اس میں شفافیت کیوں نہیں لائی جا رہی۔
بہرحال کچھ چیزیں ہیں ایسی، تو جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور ابھی تک جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا تھا کمیشن تشکیل دینے کے لیے، شاید اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، ابھی تک شاید چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے، مشورہ کر رہے ہوں گے، تو جیسے ہی وہ کمیشن بنے گا اس کے بعد کچھ چیزیں مزید کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گی۔ ایک اور چیز بھی پتہ چلی ہے، اور وہ ہے کہ کراچی میں ایک اور صاحب بھی ہیں، ان کو بھی شاید انویسٹیگیٹ کرنا پڑے، اور اگر یہ کمیشن جب ہوگا تو تب کی بات ہے کہ کراچی میں بھی ایک صاحب ہیں جو کہ کمیشن ان کو طلب کر سکتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری جو صحافتی تنظیم ہے انہوں نے بھی آج باقاعدہ طور پہ اس کیس کو پرسو کیا ہے، دیر آئے درست آئے، اور پی ایف یو جے کے عہدیداروں نے ملاقات کی شہید ارشد شریف کی فیملی سے، اور پھر ایک 5 ممبرز کی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اب معاملے کو لے کے آگے بڑھے گی، اور شہید ارشد شریف کے معاملے میں اس کیس کو لے کے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی، اس میں فریق بننے کی درخواست کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ اور جرنلسٹوں کو بھی آنا چاہیے، تنظیم سے ہٹ کے بھی ان کو بھی فریق بننا چاہیے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے آگے مزید کھل سکے۔ اس میں کچھ وکلا بھی میدان میں آئیں گے اس معاملے میں، اور کچھ وکلا نے بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں، جن کے مقدمات تھے، ارشد شریف صاحب کے جن کے پاس مقدمات تھے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ آگے بڑھتے ہیں کچھ پولیٹیکل خبروں کی طرف، اور اسی طریقے سے جیسے شہید ارشد شریف کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا معاملہ بھی ہے، وہ بھی ابھی تک کسی سمت آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب لانگ مارچ، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، لانگ مارچ رکوانے کے لیے جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ ہر صورت میں جاری و ساری رہے گا، ان کی تیاریاں مکمل ہیں، گو سلو کی پالیسی چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کنٹینر بھی، نیا کنٹینر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کراچی میں، اور وہ بلٹ پروف بھی ہے، اور بلٹ پروف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اس میں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی کنٹینر میں ہی قیام کریں گے، اور اسی کنٹینر میں ہی رہیں گے جب پنڈی پہنچے گا یہ لانگ مارچ جو ہے۔ پنڈی پہنچنے کی تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ کچھ اس میں ہیں اہم خبریں اس میں پنہا ہیں کہ راول پنڈی جانے کی ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی، اور اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا حالات کی مناسبت سے، کیونکہ معاملہ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا۔ تو نئے آرمی چیف کی تعیناتی سمری کیا موو ہوتی ہے، اس میں کون کون سے نام ہوں گے، اور سمری موو ہوتی بھی ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سمری اگر موو نہ ہوئی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، کسی بھی کور کمانڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ کنوے کیا جا چکا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کی ایکسٹینشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی فیئر ویل الوداعی جو پارٹیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کرنا شروع کر دی ہیں، اور کل بھی وہ متحرک رہے الوداعی پارٹیوں کے سلسلے میں، ملتان گئے ہوئے تھے، اور ان کو بتا دیا گیا۔ دوسرا ایک اور چیز بھی فیصلہ کی گئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اور نئی اپائنٹمنٹ میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نئی اپائنٹمنٹ میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق سمری آئے گی، اور اس سمری کے اکارڈنگلی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ڈیسیژن کریں گے، وہ فیصلہ لیں گے، اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ جو ضد ایک درمیان میں چل رہی تھی، ایک لالی پاپ دیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو بنوا دوں گا، میں آپ کو بنوا دوں گا، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، لیکن اب بڑا کیٹاگوریکلی کلیئرلی یہ بات کر دی گئی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو جس کا اختیار ہے وہ استعمال کرے گا۔ وزارت دفاع کا کام سمری بھیجنا ہے، اور پرائم منسٹر کا کام تقرری کرنا ہے، اور سمری کے بغیر بھی پرائم منسٹر آرمی چیف کی تقرری کر سکتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ بہرحال لانگ مارچ رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا جی،
اور لانگ مارچ رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں کیس لگا، لیکن اس پہ جو سٹے آرڈر ہے وہ نہیں مل سکا، اور لانگ مارچ کو روکنے کی استدعا لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حق ہے اور یہ جمہوری حق استعمال ہونا چاہیے پرامن طریقے سے، اور اس میں کوئی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا یہ ایک اور جو اٹیمپٹ کی جا رہی تھی وہ بھی اس کو بھی روک دی گئی ہے۔ ایک اور اطلاع بھی ہے، وہ بہرحال چلیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جاتے جاتے بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ تھا برطانوی عدالت میں ڈیلی میل کے ساتھ، اس میں مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ 6 فروری 2021 کو بھی جھوٹ بولا گیا کہ وہ بری ہو گئے ہیں، باعزت طور پہ بری ہو گئے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ابھی تک انیشیل ہے، ابتدائی سماعت ہے، ابھی اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے اور اس پہ حکم امتناعی چل رہا تھا، وہ حکم امتناعی اب خارج کر دیا ہے برطانوی عدالت نے، اب کیس آگے بڑھے گا۔ شہباز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جواب سبمٹ کریں، ان کو، ان کے داماد کو، اور وہ جواب سبمٹ نہیں کر رہے تھے، ان پہ اب جرمانہ عائد ہو گیا ہے۔ فرید قریشی ہیں ARY نیوز کے لندن کے بہت سینئر، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ دونوں کو، شہباز شریف صاحب کو بھی جرمانہ عائد کیا عدالت نے، اور ان کے داماد علی عمران کو بھی جرمانہ عائد کیا ہے، اور وہ ہے بھی 25,000 26,000 پاؤنڈ کا، ہر دونوں کو الگ الگ 26-27,000 پاؤنڈ فی کس جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں، اور دسمبر 2023 میں اس کی ہیئرنگ فکس ہے، یعنی ابھی تک معاملہ عدالت میں ہے، چل رہا ہے، اور جرمانہ بھی شہباز شریف صاحب اور علی عمران کو ہو چکا ہے ARY نیوز فرید قریشی کی خبر کے مطابق۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال لندن میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، بہت ہی خفیہ طریقے سے صلاح مشورہ ہو رہا ہے، اور خاموشی سے شاید کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، اور میاں صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مہربانی کریں، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون، اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اگر میں ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف لگا سکتا ہوں تو پھر میں اب کیوں نہ پرائم منسٹر جو ہیں، اب کیوں نہ ان کو کہوں کہ آپ آرمی چیف لگائیں۔ بہرحال اچھا کھیل چل رہا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔